سلام، یہ ہے ذرا ہٹکے. میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو. پہلے ایک اچھی خبر. پچھلے 25 برس کے دوران یونیسیف کی آج جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پچھلے 25 برس کے دوران 5 برس سے کم عمر کے بچوں کی شرح اموات آدھی ہو گئی ہے. پوری دنیا میں 50% کم ہو گئی ہے. بہت اچھی خبر ہے. اور اب ایک خراب خبر. یہ جو شرح ہے 50% کم ہوئی ہے، یہ ان بچوں پہ ہرگز لاگو نہیں ہو پا رہی جو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور اگلے 30 دن تک رہیں گے. ہر سال 1 دن سے 1 ماہ تک کی عمر کے 26 لاکھ بچے مر جاتے ہیں. ان میں سے 10 لاکھ پہلے دن ہی مر جاتے ہیں. پاکستان اس رپورٹ کے مطابق ان 10 چوٹی کے ممالک میں پہلے نمبر پہ ہے جہاں 1 ماہ تک کی عمر کے نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آج اگر پاکستان میں 22 بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے کم از کم 1 آج سے لے کے اگلے 30 دن میں مر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ بچے 1 ماہ کی عمر کے پیدائش کے دن سے لے کے 1 ماہ کے دوران مر جاتے ہیں. پوری دنیا میں ہر سال پیدائش کے بعد پہلے 1 مہینے میں جتنے بچے مرتے ہیں ان میں سے ہر 10واں بچہ پاکستانی ہے. میں ترقی یافتہ ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کی، سینٹرل افریقن ریپبلک، صومالیہ کی، لیسوتھو کی، جنوبی سوڈان کی، آئیوری کوسٹ کی، مالی اور چاڈ جیسے ممالک کی، کہ جہاں 1 مہینے تک کی عمر کے بچے کی زندگی پاکستان کی نسبت قدرے زیادہ محفوظ ہے. ہاں، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. گزشتہ چند سالوں سے اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کیوں اتنی تعداد میں بچے جو ہیں، خاص طور پہ نوزائیدہ بچے، وہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں بھی یہی کہا جاتا ہے، پاکستان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 80% ایسی اموات بچائی جا سکتی ہیں. ہاں، یہ رپورٹ پہ جو میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا ہے کہ یہ بچے بیمار نہیں ہوتے، صرف بد احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں. انہیں زندہ رکھنا بہت آسان ہے اگر ان نوزائیدہ بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد صرف گرم کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے، اگر ان کے جسم کو صرف ماں کے جسم کی گرمائش مسلسل ملتی رہے، اگر شروع کے چند دن یا چند مہینے مصنوعی دودھ کی بجائے ماں کا دودھ ملتا رہے، اگر مڈ وائف اور نرسوں تک اور بہت ہی بنیادی قسم کی جو طبی سہولتیں ہیں ان تک ماں اور بچے کی بر وقت رسائی رہے، تو اس عرصے میں اور ماں کو صحت بخش غذا بھی ملتی رہے، تو 80% بچے ان میں سے بچائے جا سکتے ہیں. ماں کے میلنیوٹریشن. لیکن ہاں، مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ پورا جو آپ کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ کرمبل ہو چکا ہے. اب چاروں صوبوں میں اس میں جو سب سے بری حالت ہے وہ بلوچستان کی ہے، اس کے بعد جو سب سے بری حالت ہے وہ سندھ کی ہے، پھر خیبر پختونخوا کی اور پھر پنجاب کی. لیکن اس میں تو میرے خیال میں چاروں حکومتوں نے گزشتہ 5 سال میں کچھ نہیں کیا، اور اتنا برا انفراسٹرکچر ہے. ایون شکارپور ڈسٹرکٹ اگر اندرون سندھ جائیں وہاں ورسٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ نہیں کیا، میں کہوں گا کہ کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے لیکن وہ ناکافی ہے. نہیں، وہ بالکل ہی، اور وہ پیچ ورک ہے، وہ پیچ ورک ہے سر، وہ پیچ ورک ہے. میں وہی بتا رہا ہوں. 2013 کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں ہم نیو نیٹل ڈیتھس میں پہلے نمبر پہ تھے. اس دفعہ جو آئی ہے اوور آل انفینٹ ڈیتھس میں ہم پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. اور یہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں، جیسے وسعت نے کہا، افغانستان میں اور جو ہمارے دیگر پڑوسی ممالک ہیں جس طرح سری لنکا اور امریکہ کی جو وہ ہے وہ برابر ہے. اس طرح
انڈیا جو ہے وہ 12ویں نمبر پر ہے. انڈیا میں بھی خاصا یہ وہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ اگر مڈ وائفز اویلیبل ہوں بالکل تو مدرس کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بالکل بات کریں گے. مجھے بس ایک اس میں ایک تھوڑی کوالیفیکیشن ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بالکل اسٹیگرنگ نمبرز ہیں. یہ مجھے تھوڑا سا یقین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک سے بھی نیچے ہیں. اس کی ایک وجہ ممکن ہے کہ ان جیسی جگہوں میں ڈیٹا کلیکشن بھی بہت مشکل ہوتی ہے. افغانستان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 60% اگر طالبان کے ہاتھ میں, وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے, وہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ایسٹیمیشنز یوز ہوتی ہیں, ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اگر لاسٹ نہ بھی ہوں, ہم سیکنڈ لاسٹ بھی ہوں, تھرڈ لاسٹ بھی ہوں, فورتھ لاسٹ بھی ہوں, حالات بھیانک ہیں, حالات بھیانک ہے. اس پر کوئی کہا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان میں تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فاصلے دور ہیں. بلوچستان میں بہت کچھ ہوتا ہے. وہ میڈیسن سنس فرنٹیئر کے ساتھ ایک پوری اس پر رپورٹ کی تھی, آپ نے پڑھی ہوگی. بلوچستان کی نسبت باقی 3 صوبوں میں تو حالات بہتر ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے کسی جگہ. اور کسی بھی ہماری صوبائی حکومت کی پرائرٹی ہے ہی نہیں. ایک تو جب سے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو گئی ہے یہ محکمہ صحت, تو بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ویکسینیشن وفاق نے اپنے ذمہ لی. پچھلے ایک ہفتے کے دوران دوسری رپورٹ ہے, پہلی رپورٹ جو آئی تھی اس میں سندھ کی جو عورت ہے اس کو جتنی غذا مل رہی ہے, نائجیریا کا جو سب سے غریب ترین علاقہ ہے فولانی, وہاں کی عورت کو بھی اس سے بہتر. اور اچھا, اس میں کوئی ڈیٹا کلیکشن کا ایشو نہیں. اچھا, ان ساری باتوں کو تھوڑا اور سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر سمینہ خالد کو ہمارے ساتھ. وہ پی ایچ ڈی ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ میں, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں. کنسلٹنٹ بھی ہے, نہ صرف پاکستان کی جو صحت کی منسٹری ہے اس کے ساتھ بھی کنسلٹیشنز پرووائڈ بھی کرتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ہیلو جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ ذرا آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کس قدر گمبھیر ہے. جی, آسان لفظوں میں تو ایک بات ہے مبشر صاحب. پہلی بات یہ کہ آپ نے بہت گریو سے اسٹیٹسٹکس بتائے, اور زرار صاحب نے اس میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ اسٹیٹسٹکس شاید ہم وہاں سے نہیں ایکسٹریکٹ کر پاتے جن ملکوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہو رہا ہے. تو یہ کچھ زرار صاحب کی کہیں گے کہ براڈ مائنڈڈنس ہے کہ انہوں نے ایسے اس پہ روشنی ڈالی ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس تو پاکستان میں بھی کوئی بہت اچھے مینٹین نہیں کیے جاتے. اگر ہم ان کو کہتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نمبر 1 کی دوڑ میں تو لگے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو دنیا میں بہترین قسم کے ڈاکٹرز کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ہی ملک میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے. 2016 کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں بھی ہم افغانستان سے بھی ہمارے برے اسٹیٹسٹکس تھے. اس وقت 45.6 آؤٹ آف ایوری 1000 لائیو برڈس میں سے 45.6 ڈیتھس ہو رہی تھی, اور ہم نمبر 1 پر تھے. اور ہمارے بعد جو ہے وہ یہ افریقن کنٹریز, اور پھر ہمارے بعد افغانستان تھا. اور اس دفعہ افغانستان اس دوڑ میں نہیں ہے, اور ہر آنے والی رپورٹ, اور اسپیشلی جو پہلے دن کے اندر اور پہلے مہینے کے اندر ڈیتھس ہوتی ہیں, تو وہ بات یہ ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو اپنی طرف سے ہم کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فیکٹرز جس میں اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ نہیں ہوتی, یا جہاں پر سسٹم ان پلیس نہیں ہوتا, یا جیسے زرار صاحب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر یا یہ چیزیں, بچہ تو ایک دن کے بچے کے لیے تو اس دن کی مینجمنٹ ہی کافی نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سارے عناصر ہوتے ہیں, جس میں آپ نے نیوٹریشن کی بات کی, اور اس کے بعد آنے والے بہت سارے عناصر بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں ہر دفعہ کی رپورٹ میں سبق حاصل نہیں کر پاتے. ہم نے پچھلی رپورٹ جب دیکھی تو اس میں بھی ہم نمبر 1 پر تھے, اور وہ نمبر 1 کی دوڑ وہ والی نہیں تھی. کیوں ہم اس طرح کی رپورٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سرخرو نہیں ہو پاتے؟
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے عناصر ہیں جس میں سے جیسے ابھی بات ہوئی کہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس ہونے چاہیے، اور ہماری 18ویں ترمیم کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن چیزیں تو کہیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں، ہمیں کہیں پر بھی اسٹیٹسٹکس امپروو ہوتے نہیں جا رہے ہیں. یہ رپورٹ تو آئی اوپنر ہو. ڈاکٹر صاحبہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو مزید روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے کم از کم ہم اس گمبھیر صورتحال سے باہر نکلیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہے جہاں سب سے زیادہ بچے جاں بحق ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر 1 ماہ تک. ہم ڈاکٹر سمینہ خالد سے بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے وجوہات کی تو بات کی، اب آپ جا رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کرنا ایک تو دیکھیں جو ہی یہ رپورٹ لانچ ہوئی ہے، اس رپورٹ کے ساتھ ہی ایک کیمپین لانچ ہوگی ایوری چائلڈ الائیو، جس میں انہوں نے ہائی لائٹ کر دیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. کچھ ہم ان کو لے کر چلیں گے اور کچھ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے ملک کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ وہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہتری لائی جا سکتی ہے. تو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک اس لیول سے جو کہ اسکلڈ لیول ہے، جہاں ڈاکٹرز، ہاسپٹل، پولیٹیکل لیڈرز، اور ایک وہ لیول ہے کہ جو ہم لوکل لیول ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہاؤس ہولڈ کے گھر کے لیول پر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ماں یا دادی یا نانی وہ پہلی ڈاکٹر ہوتی ہیں جو مینیج کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس لیول سے شروع کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جو کہ گھر کے لیول پر موجود ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو متس کے پرابلمز ہیں کہ ایک ہم گھٹی کے فیز سے نہیں نکلتے. آپ یقین کریں کہ اتنا زیادہ ہم منع کرتے ہیں مریضوں کو، اتنا زیادہ منع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس سے یہ سوچنا کہ بچے کے کیریکٹرسٹکس کس کی طرح ہو جائیں گے، بلکہ اب تو میں ہنستی ہوں کہ بعض دفعہ ایز ڈاکٹرز ہم سے بھی گھٹی ڈلواتے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا. تو میں نے کہا دیکھیں جی، آپ کے تو کوئی پیسے نہیں لگے، آپ کی کوئی فیس نہیں لگی، اور آپ کے بچے کو میں نے بیٹھے بٹھائے ڈاکٹر بنا دیا کیونکہ میں نے گھٹی دے دی. تو بات یہ ہے کہ گھٹی سے نکالنا ہے جس میں وہ شہد وغیرہ دیتے ہیں اور جو بھی ٹریڈیشنل چیزیں دیتے ہیں جن کی وجہ سے انفیکشنز ہو جاتے ہیں. اسی طرح پہلا دودھ، جو ماں کا پہلا دودھ ہے جس کو ہم کلوسٹرم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے فل آف اینٹی باڈیز یا قوت مدافعت سے فلڈ ہوتا ہے، وہ دینا چاہیے. تو وہ والا دودھ، اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس بچے کی جو پہلے 1 مہینے کے اندر ہے، اس کو تو خوراک نہیں مل رہی ہے نا، اس کو یہی خوراک ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس کی پہلی بہترین خوراک میں کہتی ہوں کہ وہ منو سلوا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو گھٹی دی جائے ماں کی. اور ماں کی جو بھی سچویشن ہو، میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں کمزور ہوں، اگر وہ کہتی ہے کہ میرا دودھ نہیں آتا، پھر بھی وہ 6 مہینے تک بچے کو اپنا ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک اپنا دودھ پلائے اور اپنے دودھ کے علاوہ کچھ نہ دے. تو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے، جو کہ ہمارا سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کا ہمارا کوریج بھی اچھا نہیں ہے، آلموسٹ 50% کو کوریج مل رہا ہوتا ہے، 52% ہمارا تھا پریویس PDHS 2012 میں. تو ہم کوریج بہتر کریں، اور جب ایک صحت مند بچہ ہمارا سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس کے بعد ہم ہمارے لیول پہ کون سی کیئر ہوتی ہے اور ہمارے پیشنٹ کے لیول یا ہمارے کلائنٹ کے لیول پر کون سی کیئر ہوتی ہے جو اس نے کرنی ہوتی ہے. تو اس کو اپنا دودھ پلائے 6 مہینے تک اپنے دودھ کے علاوہ. لیکن ہماری ڈاکٹر کے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم سکلڈ کیئر دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیلیوری کے عمل کو کرتے ہیں اور ہم اس کو شاید بلیڈنگ سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. بات کرتا ہوں ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا کولسٹرم کے بارے میں کہ وہ پلانا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہر سال ہی یہ خبر آتی ہے کہ تھر میں اتنے بچے فوت ہو گئے ہیں، میل نیوٹریشن وغیرہ وغیرہ، اس وقت کافی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ ایک تو کچھ روایت ہیں تھر میں کہ 48 گھنٹے تک
ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی پہلے 48 گھنٹے. اب سوچ لیں اس کے بارے میں. اور یہ کیونکہ کولیسٹرول کا تھوڑا سٹکی ہوتا ہے, تھک ہوتا ہے, تھوڑا پیلا لگتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زہریلا ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ حالانکہ 6 مہینے تک غذا نہیں کھلانی چاہیے, وہ 2 ماہ سے ہی روٹی کھلانے لگ جاتے ہیں یا گھی کھلانے لگ جاتے ہیں, گڑ کھلانے لگ جاتے ہیں. اب ان لوگوں تک یہ آپ انفارمیشن ہم کیسے پہنچائیں گے؟ مطلب کون سا وہ میکنزم ہے, کون سا جو انفراسٹرکچر ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ سمجھا کے تھک گئی ہیں, تو کیا یہ ممکن بھی ہے ان کو؟ صدیوں کا کلچر ہے, صدیوں کا کلچر ہے, وہ کیسے ہٹائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی جاتی ہیں. اس میں ایجوکیشن کا بہت زیادہ رول ہے کہ اگر یہ پڑھی لکھی ہوگی ماں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات سمجھے گی اور نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا مسائل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو کہ کلچرل لیول پہ ہیں, جس میں ایک چیز شاید آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ماں کو نیوٹریشس چیزیں نہیں دی جاتی, کہ گوشت نہ کھلائیں جی, وہ چبائے گی تو بچے کا پیٹ خراب ہوگا کیونکہ بچہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. مطلب یہ والی چیزیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں تو جتنی اچھی ڈائٹ لے گی اور اس کو شروع کے یہ جو 1 ہفتہ اور 40 دن جو چلا ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے سالڈ فوڈ یعنی روٹی وغیرہ کھانے نہیں دیتے کہ جی وہ بچہ چبا نہیں پاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بیچاری کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے اور دودھ بھی نہیں آتا. تو یہ والی چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ جتنی زیادہ بات کریں گے, مجھے بتائیں کہ اس کے اندر تو کوئی ڈاکٹری بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسا انفراسٹرکچر بھی ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اویئرنیس. اور اویئرنیس کے لیے میں کہتی ہوں اس کے لیے MBBS یا ڈاکٹری کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس کو بھی پتا ہے اور جس کو یہ میں حیرت سے دیکھتی ہوں, اتنی پڑھی لکھی خواتین بھی اپنی بہو کو منع کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے یہ چیزیں نہیں لینی. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اور میں بہت کئی دفعہ رک کر ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کون سا ڈائریکٹ پائپ لگا ہوا ہے جو کہ ماں کھاتی ہے اور وہ سیدھا بریسٹ ملک میں چلا جاتا ہے جو بچے کو ہضم نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے فائبرز اس طرح سے جا رہے ہیں؟ تو یہ والی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور سوچ بدلنے کے لیے کوئی 1 دن 2 دن کا عرصہ نہیں چاہیے ہوتا, 1 سال 2 سال کا عرصہ نہیں چاہیے ہوتا, اس کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر دفعہ کی رپورٹ آتی ہے, اور یہ آج کے رپورٹ کی لانچ کے سٹیٹسٹکس ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر 22 میں سے 1 بچہ, اور وہ پاکستانی بچہ ہے, اور ہمیں پاکستانی ماں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کا بچہ جو کہ اتنی قیمتی جان ہے, جس کے لیے آپ نے 9 مہینے پہلے اتنی محنت کی, اور آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خواتین جن کے کتنے سالوں بعد بچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ 9 مہینے تو پھر بھی شاید اس کی کیئر کر لیتے ہیں, گھر والے جو ہی پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد سمجھتے ہیں اب تو بچہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اور ہمارا بچہ ہمارا جو پچھلا PDHS تھا وہ بتاتا ہے کہ ہمارا ہر 14 میں سے 1 بچہ اپنی پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتا. وہ آنکھ کھولتا ہے, آپ کے ہاتھ میں آنکھ کھولتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ وہ عوامل ہوتے ہیں جس کے لیے ماں ذمہ دار ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ شاید کتنے انسٹیٹیوشنز کو ذمہ دار قرار دیں, آپ کہیں کہ پتہ نہیں کون, پتہ نہیں شاید ڈاکٹر نے نہیں صحیح ڈیل کیا, پتہ نہیں پیچھے سے ماں کی, میں کہتی ہوں ماں کی نیوٹریشن صحیح نہیں ہوگی, اور ماں کی نیوٹریشن صرف 9 مہینے نہیں چاہیے ہوتی, اس کے بعد جو بریسٹ فیڈ کر رہی ہوتی ہے اس وقت بھی چاہیے ہوتی ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے نیوز اپڈیٹ کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سمینہ نعیم خالد سے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ ماؤں کو کیا پتا ہونا چاہیے اور کون سی متس ہیں جو اس سچویشن کو مزید خراب کر رہی ہیں. کوئی اور آپ ہمیں بتائیں کہ چائلڈ برتھ کے ایک دم بعد کون سی وہ سمپل ٹیکنیکس ہیں جو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں ان سے ہم انفنٹ مورٹیلٹی کو کم کر سکتے ہیں؟ جی, جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں لیٹسٹ, ان میں یہ ہے کہ کارڈ انفیکشن یا سیپسس وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر صفائی کا مکمل انتظام ہو, ڈس انفیکٹنٹس ہو, کلین واٹر ہو, سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کیا جائے بچے کا, تو یہ وہ والی چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ ماں جس
نے یہ بچہ پیدا کرنا ہے, اگر اس کو پتہ ہو کہ بچوں میں وقفہ کرنا ہے تو اس کی صحت بہتر ہوگی, اس کو پتہ ہے کہ اس نے نیوٹریشن بہتر کرنی ہے تو ایک ہیلدی بچہ پیدا کر سکے گی. اور جو بچہ لو برتھ ویٹ یا اپنے وزن سے کم نہیں ہوگا تو پھر اس کو یہ مسائل اتنے زیادہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ جو مینیجبل ہے اس لیول پر. لیکن بات یہ ہے کہ ان خواتین کو پہلے یہ پتا ہو, وہ تو کارڈ کو صاف کرتے ہوئے بھی اتنا ڈرتی ہیں کہ وہ نیچے والا حصہ چھوڑ دیتی ہیں, اوپر سے صاف کر کے سمجھتی ہیں شاید پتہ نہیں ٹوٹ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی آپ ان کو آپ کے لیول سے ٹیچنگ ہو جائے کہ ان کو بتا دیں کہ کس طرح سے صاف کرنا ہے. کوئی کتنا اس میں کوئی ہائی لیول کی ٹیکنیک تو ہے نہیں, اور اس کو صاف رکھا جائے. اور اس کے بعد جو ہے 6 مہینے تک ماں اور صرف ماں اپنا دودھ پلائے. پلیز یہ چیز اتنی زیادہ ہائی لائٹ کر دیں کہ اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے بچے کو. اس کے بعد گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ ان لیولز پہ انٹرونشن. جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں یہ کس طرح پورے پاکستان میں ماؤں تک پہنچائی کیسے جائیں؟ میڈیا کے تھرو ظاہر ہے ایک وہ ہے, باقی اشتہارات باقی چیزوں کے تو بہت دھڑا دھڑ لگتے ہیں, لیکن حکومت کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے. اب اتنی گریو سچویشن ہے, اتنی گمبھیر سچویشن ہے کہ 2,60,000 بچے ایک ماہ تک پہنچنے سے قبل ہی پاکستان میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو کیا کریں؟ مطلب جو ہیلتھ سینٹرز پر فیسلٹیز نہیں ہیں, بلوچستان میں تو لمبے لمبے راستے ہیں, مگر دوسری جگہ جہاں ہے وہاں بھی نہیں ہو رہا, تو حکومت کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی پچھلی رپورٹ بھی آئی اس میں بھی یہی سٹیٹسٹکس تھے, اور ابھی ایک جو ہے وہ ٹرننگ پرومسز انٹو ایکشن 2017 کی رپورٹ, اس کے اندر بھی یہی مسائل تھے. اس میں ایک مسئلہ پاورٹی کا بھی تھا کہ غربت نہیں ہو, جن وہاں ڈیتھس ہوتی ہیں جہاں غربت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اسٹریٹجیز بنائے, ایک تو ماں کو اینٹی نیٹل کیئر ملے, پھر ماں کو سکلڈ کیئر ملے, یعنی کہ ایک تربیت یافتہ نرس, دائی یا ڈاکٹر کی موجودگی میں اس کا بچہ پیدا ہو. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی نا. آج تک کس نے سنا؟ ویسے مجھے بتائیں کہ کہاں پر حکومت قدم اٹھاتی ہے جب تک کہ شور نہیں مچتا, چاہے وہ اس بچی کا مسئلہ ہو گیا جو ابھی بچی کی ڈیتھ ہوئی, اس سے لے کر جن بھی چیزوں تک دیکھیں کہ جب تک ایک شور نہیں مچایا جاتا. اس رپورٹ کے بعد ایک شور مچنا چاہیے کہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے تو گورنمنٹ کون سے سالڈ اقدامات لے کر آتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے مینڈیٹ میں کلیئر کٹ, ہر پارٹی کے مینڈیٹ میں یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے, ہر پارٹی کا یہ مینڈیٹ بتائے کہ وہ ماں کی صحت کے لیے, بچے کی صحت کے لیے اپنے کون سے پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد عوام کو چاہیے کہ ووٹ دیں, کس چیز پہ ووٹ دیتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ کوئی بھی انفراسٹرکچر, ہم کیسے کہیں انفراسٹرکچر تو پاکستان کا بہترین ہے, اس میں سپلائز نہیں ہے, اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو یہ والی چیزیں مینیج کی جائیں اور کہا جائے کہ اگر اس دفعہ ایسے ہوا ہے تو وہ کون سے عوامل ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی سے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ 2016 کی رپورٹ کے بعد اگر 2018 میں بھی آپ کے سٹیٹسٹکس, آپ افغانستان سے بھی برے ہیں, آپ افریقن کنٹریز سے بھی برے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہاں کمپیریزن کریں؟ ویسے تو ہم اتنا مطلب کیا ہمارا سٹائل ہوتا ہے جو بھی ہمارے ڈیلیگیٹس ہمارے سامنے مالی کی ہے یا دوسرے ممالک کی, جہاں پر انہوں نے جذباتی ہونے کی بات ہے. جی ایسی کیا بات ہے, جذباتی ہونا چاہیے. مالی جو ہے 17ویں نمبر پہ تھا اور اب 45ویں نمبر پر آ گیا ہے. تو تو یہ چیز ممکن ہے جو ہو سکتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں بڑا لیبرلی بتایا, ایجوکیٹ کیا. ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ بات کہی تھی نا, ابھی تم کہہ رہے ہو نا یار مالی نے کیا, مالی ایک مثال ہے, تاکہ درجنیں مثال آپ کو ملیں گی. یہ ابھی بات کر رہی تھی روانڈا از ون آف دا گریٹسٹ سکسیس سٹوریز. پولیٹیکل ول, اور جو بات ابھی انہوں نے کہی تھی میں شاید ہم بھی وہی بات کرنے والے تھے, اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, یار الیکشن آ رہے ہیں. یار دیکھو, نہیں بات سنیں, سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور پناما کا کچھ ہو جائے, نیب کے کیسز نمٹ جائیں, انشاءاللہ اس کی طرف بھی توجہ دے گی. 2.5 لاکھ بچے طنز اپنی جگہ, کیا کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں نا بچے ہمارا مستقبل ہے. ہاں, عمل کریں پھر, کیونکہ دیکھیں ابھی الیکشن آ رہے ہیں. الیکشن میں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. ہماری تو بڑی, ہماری ذاتی طور پر کمائی نہیں ہوگی, چینلوں کی بڑی کمائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ کروڑوں روپے, ہر پارٹی کروڑوں روپے لگا کر اشتہارات ڈال رہے ہوں گے.
یہ الیکشن نہ بھی ہو پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی 20 سیکنڈ کا انفارمیشن نہیں کر سکتے آپ, 20 سیکنڈ کا. جو یہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ جو بات بتا رہی ہیں اس کا ایک گرافک بنا کے ہی بتا دو. اچھا چلے انسان نہ سمجھے, یہ سمجھ لے یہ بچہ اگر زندہ رہا تو مستقبل میں ہمارا ووٹر ہے, بالکل اسی کے لیے اشتہار دے دیں. اچھا آپ ماں سے اسٹیمپ پیپر پہ انڈوکھا لگا دیں کہ جو پہلا ووٹ آپ کا ہی ہوگا. ہاں یہ کر لیں اگر آپ کو اور کوئی فکر ہے. او بھائی جو وہ بیسک بات کری, یہ چیزیں منشور میں شامل نہیں ہوتی تو ووٹر. اچھا ویسے منشور یہ منشور جو ہے نا, کتنے الیکشن پہلے منشور آپ نے منشور سب میں آتا ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. 556 ہوتا ہے کہ صحت کے شعبے میں کتنا 250 چھپتا ہے, 500 چھپتا ہے, کتنا چھپتا ہے, کتنا چھپتا بھی چھپتا ہے وہ اب تو پریس کانفرنسز ہو جاتی ہے نا, کوڑا کاغذ ہے منشور, یہ منشور, یہ منشور, یہ ہے منشور, یہ ہے یہ ویلیو منشور کی. ٹھیک ہے جناب, ایک بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید کاغذ اچھالیں. نی ہاؤ ہوانگینگ لائی داؤ. نہیں فکر نہ کریں, مجھے دورے نہیں پڑنے, مجھے جن نہیں چڑھے, مجھے جن نہیں چڑھے. میں یار اب یہ بنا رہے ہیں, میں نے باقی کہتا ہے ریسرچ کر کے بولا ہے. دوستی زندہ باد ہے کسی سے بھی. اچھا صحیح ہے, تو اچھا ہوا کہ آپ نے کم از کم یہ آپ کو پتا لگ گیا کہ میں کس زبان میں بات کر رہا ہوں. اور میں نے بات کی ہے منگولیائی ڈائلیکٹ میں آپ چائنیز بول رہے ہیں. نہیں, یہ میں نے مینڈرن چائنیز بولی ہے سر, چھوڑے. مینڈرن چائنیز میں کیوں بول رہا ہوں, مطلب بالکل پاک چین دوستی, ہمالیہ سے بھی بلند, لیکن اتنی خوشی آج اچانک کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ان قریب پاکستان میں مینڈرن کو قومی زبان کا درجہ دیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا اس بارے میں؟ ہاں پتا ہے. اچھا اب تک چینل نے اس کے بعد پھر باقاعدہ, کیونکہ ویلیو ایڈیشن کرنی ہوتی ہے نا, ٹویٹر پر ایک پول بھی کیا ہے کہ کیا واقعی چینی کو ہماری قومی زبان ہونا چاہیے, یس یا نو. پول وہاں پہ آ رہا ہے, رزلٹ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن کافی لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. ویسے ہم چینی گھول کے بھی پلا سکتے ہیں, یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اس سے شوگر ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاکستانی میڈیا ویب سائٹس پر بھی بلاگز بنے ہیں, اور انڈین میڈیا پر تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا کہ جی ہم تو بول ہی رہے تھے یہ تو کالونی بن گئے ہیں جی, ایسٹ انڈیا کمپنی, پاکستانی, ہاں 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 ہاں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو obviously ایکسپیکٹڈ بھی ہے. ہاں, اور پھر ظاہر ہے کہ اگر میڈیا یہاں ہے تو سوشل میڈیا پر تو ہنگامہ مچا ہوا ہے. اچھا عام لوگ اپنی جگہ, صحافی, سیاستدان, سابق سفیر, ان کو موقع میں ہوتے ہیں نا, یہ دیکھو میں تو کہتا تھا ایسا ہونے والا ہے. اور منیش تیواری صاحب بھارتی انڈین نیشنل کانگریس کے جو اسپوکس پرسن ہیں, وہ کہہ رہے ہوگے کہ جی دیکھیں جنا اگر یہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ یہ پاکستان منڈارستان بن گیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ خبر غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور بنیادی بات یہ بھی ہے کہ چینی زبان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مینڈرن چائنیز ہوتی ہے اور کینٹونیز چائنیز ہوتی ہے. یہ خبر غلط ہے یا جعلی ہے؟ یہ خبر فیک اش ہے, غلط ہے. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ سینٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس کو قومی زبان کا درجہ کیا. یہ اچھا یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ اور ایمان سے بات کرو, ایمانداری سے بات کرو یار, بہت اس پہ ریسرچ کرنی پڑی, بہت ہی انویسٹیگیٹو لیول کا کام کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا کہ مجھے کمپیوٹر آن کیا پہلے میں نے, اور پھر گوگل کھولا, اور ہاں گوگل کھولا, اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کی پوری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے ہم نے اس پہ کیا کیا ہے. گوگل کھول کر ہم نے لکھا, یہ دیکھیں گوگل کھل رہا ہے, آپ یہ ہم نے لکھا www.senate.gov.pk, اور جادو کی طرح سینٹ کی ویب سائٹ ہمارے سامنے کھل گئی یار, مذاق کے علاوہ باس. اور اس کے اندر ایک کلک اگر آپ کریں تو جو بھی سینٹ میں جو قرارداد پیش ہوتی ہیں اس کی ایک ریکارڈ آ جاتا ہے یار. مطلب ٹیکنالوجی بھی دیکھو نا یار, کیا حد کی ہے. اور پوائنٹ نمبر 27 پر اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سینیٹر خالدہ پروین نے ایک ریزولوشن ریکمینڈ کیا ہے کہ جو پاکستانی سی پیک کے ساتھ ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, لکھا ہوا ہے لانچڈ فار آل کرنٹ اینڈ پروسپیکٹیو پاکستان سی پیک ہیومن ریسورس, تاکہ زیادہ مزید خرچہ نہ ہو, آپ کو چائنیز مینڈرن سیکھنی چاہیے. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سی پیک سے ریلیٹڈ پاکستانی ہیں وہ چائنیز سیکھیں, تاکہ چائنیز سے تاکہ آپ رابطہ کر سکیں. کیونکہ ابھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ترجمان ہائر کرنے پڑتے ہیں, پیسے لگتے ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ کچھ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے. میری وائف پڑھاتی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں,
تو وہاں پر جو سب سے بڑا انہوں نے الگ بلڈنگ بنا دی ہے جس میں کم از کم 1500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چائنیز سیکھ رہے ہیں جی اس وقت، اور پاکستانی ہیں لیکن جو بہت زیادہ. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان نے قومی زبان کا درجہ دے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بالکل ایسا جیسے انگریزی سیکھنی. نہیں، یہ تو پاگل پن ہے نا. امین دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ فیوچر دیکھ رہے کہ پاکستان میں سرکار ہاں وہ خبر بریک کرو جو ہے ہی نہیں ابھی، ہوئی نہیں ابھی نا یار. جیسے اینی وے پوائنٹ یہ نہیں ہے. اچھا اتنا آسان ہے اس کی تصدیق کرنا، کیونکہ دیکھیں سینیٹ کوئی مطلب حساس ادارہ تو نہیں ہے نا جی کہ اس کی کوئی ریزولوشن نہیں ہوتی اور کوئی چیز نہیں، سب کچھ آن ریکارڈ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب عام عوام تو ہم نے تو چھوڑ دو یار، سیاستدان ٹاپ لیول کے جن کو ہم دانشور سمجھتے ہیں، انٹلیکچوئلز، ایک دم پڑھی اور یقین کر لی. پتہ ہے کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ماننا چاہتے ہیں اس لیے اس کو مان لیا ہے. میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. آپ کو کون سی ایکٹریس پسند ہے یا کوئی بھی چیز کون سی پسند ہے آپ کو؟ کوئی بھی چیز اور ایکٹریس میں فرق ہے. ایکٹریس پہ آ جاتے ہیں یار، ٹائم نہ ویسٹ کرو نا یار. کون سی پسند ہے؟ بہت سے ایکٹریسز ایک پسند. کا نام دے دو نا یار، ٹائم نہ. کاجول سر، ودیا بالن. اب آپ 2 سیکنڈ کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کریں، 5 سیکنڈ کے لیے اپنے آنکھیں بند کریں. آپ کاجول کے بارے میں سوچیں، آپ ودیا بالن کے بارے میں سوچیں. میں تو آنکھیں بند کر کے اور خود ہی میں آنکھیں کھول کے بھی سوچ سکتا ہوں. اچھا کیسا فیل ہو رہا ہے؟ خوشی میں بہت مزیدار نا. یہ اس لیے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، ان یور کیس ودیا بالن، ان مائی کیس دودھ پتی چائے یا سگریٹ بگریٹ. اوہ اتنے شریف بن رہے ہیں. میں شریف نہیں ہوں. بیگم صاحبہ بھی سب دیکھ رہی ہیں. تو آپ کے برین میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. ٹھیک ہے، جیسے جو نشئی ہوتے ہیں نا، ہاں ہیروئن کے سامنے تم ہیروئن کی پوڑی لگا دو، تصویر بھی دکھا دو تو منہ اس کا سوکھ جائے گا، دل اس کا دھڑکنے لگ جائے گا. ڈوپامین ریلیز ہوگی، اس کو مزہ آئے گا. 2 سیکنڈ آنکھیں بند کر کے کرینہ کپور کا تصور. کرینہ کپور خدا خوف، تم نے خود کہا تھا مجھے نہیں پسند کرینہ کپور. تو جب اچھا، اور یہ باقی باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، جب ہم ایسی کو خبر پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں جو ہم ماننا چاہتے ہیں، جیسے ہم کوئی جو ماننا چاہتا ہے نا کہ پاکستان چین کی کالونی بننے والا ہے، وہ سوچے گا نہیں، اس کے دماغ میں نشہ آ جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں یا یہ لوگ سست ہیں، یہ لوگ نشئی ہیں فیک نیوز کے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. چلے علاج میں ودیا بالن کے بارے میں اگر سوچ رہا ہوں 2 سیکنڈ تو میں نشئی ہوں. میں پروگرام کے اختتامی نشہ تو ہے نا کہ ہم سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جو آپ نے سوچنا ہے سوچ لیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم تو ہو ہی چکا ہے. میں تو رضا مراد کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں رضا دومی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ دونوں غلط سوچ رہے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.